الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحسن والحسين هما ريحاني من الدنيا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دوسرا پارہ سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان جس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے، آپ کے سامنے تلاوت کیا. فرمایا اللہ رب العزت نے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، تم لوگ ان کو مردہ نہ کہو جو اللہ کے راستے میں شہید کیے گئے ہیں. بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں اور ان کی زندگی کا تمہیں احساس نہیں ہے. ہمارا دستور ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم ضرور بضرور آزماتے ہیں تمہیں رزق کے لحاظ سے کمی دے کر، کبھی خوف کی صورت میں، کبھی بھوک کی صورت میں، کبھی وفات کی صورت میں. یہ مختلف طریقے ہیں کہ ہم تمہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر المحسنين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. اس میں 3 ارشادات ہیں اور ایک انعام ہے. پہلا حکم یہ ہے کہ جو اللہ کے راستے میں شہید کیے جائیں انہیں میت یا مردہ ایسا نہ کہو. بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہے تمہیں اس کا احساس نہیں ہے. شہید کو مردہ کہنا بے ادبی ہے. اس کو ایک خاص حیات حاصل ہے جو عام دنیا سے چلے جانے والے کو حاصل نہیں ہے. ایک مسئلہ یہ بیان ہوا. دوسرا یہ ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں مختلف طریقوں سے ضرور بضرور آزمائیں گے. کبھی رزق کم دے کر، کبھی بے امنی دے کر، خوف دے کر، کبھی کوئی موت ہو جائے گی، کبھی پھل ول پک چکے ہوں گے کہ ضائع ہو جائیں گے.
من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، یہ مختلف پریشانیاں آئیں گی۔ اس میں موت کی صورت بھی ہو سکتی ہے، شہادت کی شکل بھی ہو سکتی ہے، اور رزق میں کمی بھی ہو سکتی ہے، کبھی بے امنی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں۔ اہل ایمان نے کرنا کیا ہے؟ جب مختلف طرح کی پریشانیوں میں سے کوئی پریشانی آ جائے یا کئی پریشانیاں آ جائیں تو فرمایا اذا اصابتہم مصیبہ، جب نیک لوگوں پر جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے تو یوں کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ دوسرا مسئلہ بیان ہوا کہ ایک چیز پریشانی میں کی زد میں آ کے ہم سے جدا ہو گئی، اللہ کے ہاں پہنچ گئی، تو کل ہم نے بھی پہنچ جانا ہے، سب نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ جب پریشانی آ جائے ان میں سے تو انا للہ و انا الیہ راجعون، اور صبر کے ساتھ رہنا ہے۔ قرآن مجید نے جہاں جنتیوں کا ذکر کیا ہے وہاں یہ فرمایا سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، تمہارے اوپر رحمت اور سلامتی ہو، تم نے دنیا کی زندگی صبر سے گزاری ہے، اب اچھا ٹھکانہ اس کے بدلے میں تمہیں اچھا ٹھکانہ دیا جا رہا ہے۔ جب بھی پریشانی آ جائے گی صبر کرنا ہے۔ اور تیسرا سبق کیا ہے کہ یوں کہنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اغلاط العوام والخواص، ایک غلطی ایسی ہے جو اس میں ان پڑھ پڑھے لکھے سب وہ غلطی کرتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب کوئی فوت ہو جائے اور اس کی خبر پتہ چلے تو تب انا للہ و انا الیہ راجعون یہ آیت پڑھنی ہوتی ہے۔ قرآن کا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی پریشانی کی خبر آئے، خواہ وہ موت کی صورت میں ہو، بیماری کی صورت میں ہو، کسی اور شکل میں ہو، جب بھی کوئی مصیبت آئے، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب بھی ان لوگوں کے پاس کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو یہ یوں کہہ دیتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، سب نے اللہ کی طرف ہی لوٹنا ہے۔ اس جملے سے تسلی ملتی ہے، صبر نصیب ہوتا ہے۔ صرف موت کی خبر سننے پر انا للہ پڑھنا مسنون نہیں ہے، موت پر بھی ہے، اور بھی جب کوئی پریشانی آ جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنی چاہیے۔ یہ تین باتیں بیان ہوئیں۔ ایک تو شہید کو مردہ نہ کہو، دوسرا یہ ہم تمہیں آزمائیں گے مختلف طریقوں سے، اور تیسرا یہ کہ جب کوئی آزمائش آئے تو صبر کرو اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو۔ جب یہ کام کر لو گے تو اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، یہ جو لوگ ہیں یہ اللہ کی طرف سے ان پر انعامات ہیں، رحمتیں ہیں، یہی ہدایت والے ہیں کہ جو گلہ شکوہ نہیں کرتے۔ قرآن مجید نے سورہ عنکبوت میں فرمایا وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، ہم آزماتے ہیں مختلف طریقوں سے، خوشیوں میں تو ہر کوئی خوش رہتا ہے، مصائب میں آزماتے ہیں، اور پھر کھرے کھوٹے کا امتیاز کر دیتے ہیں کہ جو ہمارے ہوتے ہیں وہ مصیبت میں بھی ثابت قدم رہتے ہیں، اور جو تھوڑے ملے جلے ہوتے ہیں وہ مصیبت میں گلے شکوے کرنے لگ جاتے ہیں، یا یہ سمجھو کہ وہ کمزور ایمان والے صبر نہیں کر پاتا اور شکووں میں لگ جاتا ہے۔ شکوے سے گناہ بھی ہے اور فائدہ بھی کوئی نہیں، جو چیز چلی گئی واپس تو نہیں آئے گی۔ اسلام تو اس پیارے مذہب کا نام ہے کہ کسی حال میں مایوسی نہیں ہے،
کوئی مصیبت پریشانی آ گئی ہے تو صبر کریں، تو اس میں صبر میں بھی اللہ اجر دے گا۔ یہ ساری دنیا تو ہے ہی اجر کے لیے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا ہے ہی ساری اجر کے لیے کہ اس پر جو اچھا کام کیا جائے گا اس پر اجر ملے گا۔ تو کوئی غم بھی آ گیا تو اس پر صبر کریں تو اجر ملے گا۔ شریعت کا مزاج یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی ہدایات یہ ہیں کہ جب راحت آئے تو شکر بجا لانا ہے۔ صحت کی راحت، عہدے کی راحت، اور کوئی اچھا منافع ہو گیا، یہ راحت، اس پر شکر بجا لانا ہے۔ اور بگڑی ہوئی مخلوق کا کیا طریقہ ہے؟ ووٹوں میں ابھی جیتے ہی نہیں ہوتے، جیتنے کے قریب ہوتے ہیں تو میراثیوں کو بلا لیتے ہیں کہ ڈھول بجاؤ اور ناچو۔ یہ نعمت کا شکر ادا ہو رہا ہے۔ ہمارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرماتے ہیں کہ میں مزامیر، یہ ناچ گانے والے آلات، زمانہ جاہلیت کی رسوم میں اپنے پاؤں کے نیچے روندنے کے لیے آیا تھا، وہ روند چکا ہوں۔ شریعت، اسلامی شریعت نے جو سبق دیا ہے کہ راحت ہو، خوشی ہو، اللہ کا شکر بجا لاؤ۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ آپ کا رب تو اعلان کرتا رہتا ہے کہ اگر تم اپنی نعمتوں پر شکر بجا لاؤ گے، جو میں نے تمہیں نعمتیں دی ہیں تم شکر بجا لاؤ گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، ضرور بضرور میں تمہیں نعمتوں میں اور فراوانی عطا کروں گا۔ لیکن نعمتوں میں شکر بجا لانے کے لوگ اترانے لگ جاتے ہیں، تکبر کرنے لگ جاتے ہیں، لہو و لعب، ناجائز کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں، جیسے اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ تو جب خوشی ہو، راحت ہو، تو فرمایا کہ شکر کرو، اور جب کوئی پریشانی آ جائے تو فرمایا صبر کرو۔ یہی حکم ہے، اور صبر میں فائدہ ہے۔ اللہ رسول کا نام لیں، مصیبت کے وقت رجوع اللہ کریں، صبر کم ہو جائے گا۔ یہ جملہ پڑھیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ غم کم ہو جائے گا، صبر کی برکت سے غم کم ہو جائے گا، حوصلہ ہو جائے گا۔ اسلام خوشی پر رقص، مصیبت پر ماتم نہیں کہتا، صبر کا درس دیتا ہے۔ اور شہید کا تو مقام ہی اونچا ہے، وہ تو کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے شہادت۔ شہادت تو اعزاز ہے۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، آپ نے فرمایا ان الحسن والحسین ہما ریحانی من الدنیا، کہ یہ میرے بچے حسن اور حسین، یہ دونوں میرے دنیا کے پھول ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال آپ پڑھیں، جب یہ سامنے آ جاتے آپ اٹھاتے، بوسہ لیتے، سونگتے، اور ساتھ یہ جملہ بھی ارشاد فرماتے کہ جو میرے ان بچوں سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جس نے ان کو دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا ہے۔ آپ نے نام خود رکھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو نام حرب رکھا تھا، حرب کا معنی جنگ ہے۔ آپ نے ایک کا نام حسن رکھا، دوسرے کا حسین رکھا، اور اس میں بھی کوئی خوبی ہے۔ ظاہر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نام کو جو تبدیل کیا ہے اس میں کوئی بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے ساتھ بہت پیار تھا۔ خطبے کے درمیان میں بھی یہ حضرات، جب یہ بچے جب آ جاتے ہیں نا، جیسے بچہ بعض دفعہ آ ہی جاتا ہے،
تو آپ اس کے درمیان میں بھی اٹھا لیتے تھے. اور ایک آدھ دفعہ تو یوں جملہ فرمایا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ اولاد انسان کی آزمائش ہوتی ہے. میری شفقت کا یہ عالم ہے کہ میں اٹھائے بغیر رہ نہیں سکتا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مقامات پر تمام آل بیت کی بھی فضائل بیان کیے، اور جن میں آپ کے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بہت فضیلتیں بیان فرمائی. ترمذی کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، سیدا شباب اہل الجنہ. حسن اور حسین یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. تو بوڑھوں کے سردار کون ہوں گے؟ چلو جنت کے جوانوں کے سردار تو یہ ہو گئے. ایک خاتون ملنے آتی ہے اور بوڑھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دعاؤں کی درخواست کرتی ہے مدینہ طیبہ میں. آپ کا نظام تھا ملاقات کا، باپردہ ہونے کی ترتیب کا وغیرہ. تو آپ نے فرمایا کہ انشاءاللہ دعا کریں گے، لیکن کوئی بوڑھی عورت تو جنت میں جائے گی ہی نہیں. تو آپ دعاؤں کی درخواست کر رہی ہیں، اب تو بوڑھی ہو چکی ہیں. تو وہ رونے لگ گئی، پریشان ہو گئی. تو آپ نے فرمایا کہ جنت میں سب کو نوجوانی کی حالت دی جائے گی، سب کو جوانی کی حالت میں جنت بھیجا جائے گا، اور وہاں بڑھاپا نہیں ہوگا، سب بوڑھے بھی جوان ہو جائیں گے. سیدہ شباب اہل الجنہ. لیکن یہاں تو اتفاق ایسا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت حسین سے بڑے ہیں، ان کو ایک واللہ عالم بالثواب تاریخ کی عجیب عجیب باتیں ہیں کہ ایک بیگم نے زہر دی ہے جس کی وجہ سے یہ شہید ہو گئے، حضرت حسن رضی اللہ. اور حضرت حسین رضی اللہ، یہ 47 سال کی عمر میں، بعد میں 42، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی 54-55 یعنی 60 سے پہلے ہی دنیا چھوڑ جاتے ہیں. یعنی سیدہ شباب اہل الجنہ، بڑھاپا شروع حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق تو 80 کے بعد ہے، بعض رات کے نزدیک 70 کے بعد ہے، اور یہ 60 سے پہلے دونوں دنیا چھوڑ جاتے ہیں. سیدہ شباب اہل الجنہ. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ شہزادے کو کندھے پر اٹھایا ہوا ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، عرض کیا شہزادے کتنے خوش نصیب ہو، کتنی اچھی سواری ملی ہے. مرکب، نعم المرکب، عربی کا لفظ استعمال کیا، نعم المرکب، بہت اچھی سواری ملی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعم الراکب و نعم المرکب، صرف سواری نہیں، اچھی سوار بھی اچھا ہے، دونوں کی فضیلت ہے. تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقے بھی ان کے خود کیے، نام رکھے. اور جب بھی طبیعت میں کچھ ملال ہوتا، انسان ہے، اس کے اوپر مختلف طرح کے مراحل آتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونچا سا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے قریب جا کے کہتے ہیں میرے پھول کہاں ہیں، میرے پھول کہاں ہیں. یہ دوڑتے ہوئے آتے. قدرت کا نظام ہے جو بہت ساری چیزیں انسان نہیں سمجھ سکتا. حضرت حسن کا ناف سے اوپر کا نظام، وضاقت، داڑھی، چہرہ وغیرہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشابہ تھا. اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چلنا وغیرہ اور اس طرح کی چیز جو ہے وہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ، بعد نے اس کے برعکس بھی لکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک یہودی خاتون نے خیبر کے موقع پر بڑے طریقے کے ساتھ دھوکہ دے کے دعوت کی اور اس میں زہر ملایا، جس میں حضرت ابوبکر صدیق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدھ لقمہ کھایا تھا۔ ایک اور صحابی ہیں جو وہ بھی ساتھ شریک تھے اور وہ فوت ہو گئے تھے، اسی زہر کی وجہ سے شہید ہو گئے۔ وہ خاتون پکڑی گئی اور آپ نے فرمایا کہ اگر اس صحابی کے وارث آپ کو معاف کر دیں تو ہم بدلہ قصاص نہیں لیں گے، تو انہوں نے معاف نہیں کیا اور اس کو سزا دی گئی۔ دنیا سے جاتے وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے وہ خیبر کی زہر کی کڑواہٹ محسوس ہوتی ہے۔ خیبر کی زہر کی کڑواہٹ جب روح نکل رہی ہے، آپ پڑھتے ہیں اللہم بالرفیق الاعلیٰ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے اور عمر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے برابر ہو چکی ہے۔ یہ اپنے بیٹی عائشہ رضی اللہ عنہ دوسروں کو فرما دیا کہ میں دنیا چھوڑ جاؤں گا۔ یہ 6 بندے حضرت عمر کو خلیفہ بنا کے جا رہا ہوں، وہ 6 بندے تو حضرت عمر نے مقرر کیے تھے، اور مجھے بھی وہ خیبر میں جو ہمیں زہر دی گئی تھی اس کی کڑواہٹ محسوس ہو رہی ہے۔ اس طرح یہ دیکھیں مطابقت کیسے ہوتی جا رہی ہے۔ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک طریقے کے ساتھ زہر دی گئی، بڑی سازش ہوتی ہے دشمن کی، اور دشمن اپنی سازشوں میں لگا رہتا ہے۔ وہ ایک دفعہ ناکام ہو کر پھر اپنی سازش چھوڑ نہیں دیتا، وہ اس پر مصروف رہتا ہے۔ ہم بڑے بھولے بھالے ہیں، تھوڑی سی خوشی کی خبر سن کر بس مطمئن ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ دشمن بہت فریب کار ہوتا ہے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آخر میں وصیت کرتے ہیں اپنے بھائی حسین وغیرہ ساتھیوں کو، کچھ باتیں کی ہیں کہ دھوکے بازوں سے ہوشیار رہنا۔ حسین، دھوکے باز لوگوں سے ہوشیار رہنا، اور میں دنیا چھوڑ رہا ہوں، مجھے بھی دھوکہ ہی دیا گیا ہے نا، اور جو زہر مجھے دی گئی ہے میں اس کی کڑواہٹ محسوس کر رہا ہوں۔ پھر دنیا چھوڑ گئے۔ تاریخ اسلام میں دوستو، یہ محرم کے مہینہ، یہ تو شریعت اسلامیہ میں شروع سے ہی محترم مہینہ ہے، اور 4 مہینے محترم ہیں: ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور پھر ایک علیحدہ مہینہ ہے رجب۔ یہ شروع سے ہی یہ 4 مہینے محترم ہیں۔ یہ صرف شریعت اسلامیہ میں یہ محترم نہیں ہے، شروع سے ہی محترم ہے، اور اسلام نے تو اس میں زیادہ احترام کیا۔ حکم فرمایا کہ اس میں قتل و قتال کی پہل نہیں کی جائے گی۔ ہاں، اگر ان محترم مہینوں میں کوئی تمہارے اوپر یلغار کر دیتا ہے تو دفاع کرنا ضروری ہے، جائز ہے۔ پھر مسلمانوں نے تو ہمیشہ اس چیز کا خیال رکھا ہے، لیکن مسلمانوں کے دشمنوں نے ہمیشہ مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے انہی محترم مہینوں میں مسلمانوں کے ملکوں یا مسلمانوں کے اوپر وار کیا ہے۔ آپ بے شک تاریخ امریکہ کی بھی پڑھ لیں یا اس سے پہلے بھی پڑھ لیں۔ آپ کا ارادہ جنگ کا نہیں تھا، آپ کو تو خط گئے جو بورے بھرے ہوئے تھے، اتنے خطوط گئے اور بار بار گئے کہ یزید کی حکومت کو ہم نہیں مانتے، اور آپ آ جائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔
آپ مدینہ میں تھے، یہاں سے اپنے ساتھیوں کو لے کے مکہ مکرمہ گئے، وہاں اپنے ارادے کا اظہار کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے رشتہ دار ہیں، آل بیت میں سے ہیں، بہت فضیلت ہے ان کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی ہیں۔ حضرت علی کے زمانے میں یہ گورنر بھی تھے، پھر کسی وجہ سے یہ گورنری چھوڑ کر طائف میں آباد ہو گئے تھے، وہیں پر ایک بہت بڑا مدرسہ وغیرہ قائم کیا، جو میں کئی دفعہ بتاتا رہتا ہوں، اب بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو انہوں نے بہت سمجھایا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ لوگ صحیح نہیں ہیں، عراقی لوگ یہ صحیح نہیں ہیں، دھوکہ دیتے ہیں۔ قریب قریب ہی تو آپ کے والد محترم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوکہ دیا ہے، اسی طریقے سے یہ کرتے رہتے ہیں، یہ مشہور ہیں، تو آپ نہ جائیں۔ لیکن معلوم نہیں کہ وہ کیسے خطوط تھے اور ان میں کیا اعتماد ظاہر کیا گیا تھا، دیا گیا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ میں عزم کر چکا ہوں، میں جاؤں گا، اور میرا کوئی ارادہ لڑائی کا تو نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر خاموش ہوتے تھے، پھر دوبارہ سمجھاتے تھے، اور بار بار یہ کہتے تھے کہ میں چاہتا ہوں خاموش ہو جاؤں، لیکن خاموش رہ نہیں سکتا، کہ مجھے کوفہ والوں کے ہاتھوں سے آپ کی ہلاکت نظر آتی ہے۔ اگر میں یہ سمجھوں کہ آپ کی داڑھی پکڑوں تو آپ مان جائیں گے، تو میں یہ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کیا انہوں نے بغاوت کا اعلان کیا ہے؟ اپنے خلیفے سے بغاوت کا اعلان کیا ہے، ان کو بھگا دیا ہے، آپ کے لیے حالات سازگار کر دیے ہیں؟ کہا ایسا تو نہیں ہے۔ کہا جب ایسا نہیں ہے تو آپ نہ جائیں، اور پھر اس پر محنت کی جائے۔ ابھی نئے نئے یزید حکمران بنا ہے، اس میں مختلف طریقوں سے مختلف علاقوں میں، جیسے یمن میں ہمارے ماننے والے زیادہ ہیں، مدینۃ الرسول میں زیادہ ہیں، مکہ مکرمہ میں ہیں، لوگوں کی ذہن سازی کی جائے اور قوت اجتماعیہ کی صورت میں پھر اس کام کے لیے جانا چاہیے۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واللہ غالب علی امرہ، وہ یہ کہتے تھے کہ ان کے خط آئے ہیں اور بڑے پر اعتماد طریقے سے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ آ جائیں، تو میرا ارادہ ہے میں جاؤں گا۔ جس پر آخر میں انہوں نے یہ بھی فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ چلو آپ کا ارادہ ہے جانے کا، تو خواتین اور بچوں کو نہ لے جائیں، حالات ایسے ہیں۔ لیکن آپ چل پڑے، خطوط آپ کے ساتھ ہیں، ٹوٹل 80 کے لگ بھگ قریب بندے آپ کے پاس ہیں، جن میں سے کچھ دوسرے لوگ ہیں، اکثر اہل بیت ہیں۔ راستے میں فرزدق ملتا ہے، کہ عربی شاعر ہے، آپ کبھی کتابوں کا مطالعہ کریں، فرزدق نام آئے گا۔ یہ بڑا اچھا شاعر تھا، اور اس کو آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت پیار تھا، قرات صحابہ، آل بیت رضی اللہ عنہ، یہ بڑے قصائد لکھتا تھا تعریف میں۔ تو ملاقات ہوئی، فرزدق سے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کوفہ سے آ رہا ہوں۔ کہا کوفہ میں کیسے حالات ہیں، لوگ کیا کہتے ہیں، باتیں چیتیں کیا ہو رہی ہیں، حالات کا کیا جائزہ ہے؟ فرزدق نے بڑی جامع معنی ایک ہی بات کہی کہ کوفہ والوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں، تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں، وہ آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔
आपने मुस्लिम बिन अकील, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के भाई हैं अकील, उनके बेटे मुस्लिम को हालात का जायज़ा लेने के लिए भेजा। इसमें एक दो साथी और भी साथ थे। जब उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को पता चला, जो उस वक़्त कूफा का गवर्नर था, तो उसने इनको शहीद कर दिया। जबकि सफ़ीर के साथ तो ऐसा नहीं किया जाता। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब पता चला तो आपने ये कहा कि हालात का अंदाज़ा हो चुका है, मौसम साजगार नहीं है, हमें वापस चले जाना चाहिए। जो हमें ख़त लिखे गए या एतमाद दिलाया गया है वो हम समझ चुके हैं कि सब धोखा है। लेकिन मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जो ख़ानदान के चंद लोग थे, उन्होंने कहा हम तो ज़रूर बदला लेंगे मुस्लिम का, और हम नहीं जाते हैं, जिस पर आपका इरादा भी यही बना कि आप चलते हैं। तारीख़ के लिहाज से दोस्तों ये बहुत मज़लूमाना शहादत है। एक बंदे को पता हो कि मैंने जंग करनी है और उस तैयारी के साथ जंग करने जाता है, फिर जंग में तो होता है कोई इधर से मारे जाते हैं, कोई उधर से मारे जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। कोई इतनी बड़ी दुख की बात नहीं, शहादत तो होती है दुख की बात, लेकिन ऐसा नहीं कि खुद इरादा था। तारीख़ इस्लाम इससे पहले एक बहुत बड़ी मज़लूमाना शहादत देख चुकी थी कि जो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ किया गया। बावजूद इसके कि वो खलीफातुल मुस्लिमीन थे, लेकिन फिर भी उनके साथ वो बेदर्दी की गई कि वो कहते थे तकरीर में बाकियों को खिताब करके कि जो कुआं मैंने ख़रीद के दिया था, सब के लिए वक्फ किया था, तुम मुझे पानी भी नहीं देते, पानी भी बंद कर चुके हो। मस्जिद की तोसी भी मैंने कराई थी नबी के हुक्म पर, मस्जिद में नमाज भी नहीं पढ़ने देते हो, मुझे कत्ल क्यों करते हो? मुसलमानों की तलवार मुसलमानों पर नहीं चलनी चाहिए। जब मुझे शहीद कर दोगे तो याद रखो फिर ये तलवार आपस में चलने लग जाएगी, मुझे न शहीद करो। लेकिन वही हुआ, जब उन बागियों की तलवार खलीफतुल मुस्लिमीन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद करती है, और 40 दिन के लगभग हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर पानी वगैरह वगैरह ये बंद और ये तरतीब की गई है। और इतना क्या जुर्म था कि जनाजा तक नहीं पढ़ने दे रहे थे। चंद बंदों ने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जनाजा पढ़ाया और जन्नतुल बकी में दफन किया गया है। वो तलवार जो निकली नियाम से इस मुसलमानों के ख़िलाफ़, वो फिर इसी तरह साजिशियों के कब्ज़े में आ गई और फिर मुसलमानों के ख़िलाफ़ चलने लग गई है। ये दूसरी मज़लूमाना शहादत है। कई लिहाज से इसकी मज़लूमियत ज़्यादा बन जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि पहले दिन से ही धोखा किया गया। दूसरी बात कि बंदा ख़ानदान का भी ख्याल कर सकता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान है, जिस पैगम्बर के हम उम्मती हैं, उस ख़ानदान के ये शहज़ादे हैं। जब सबसे पहले उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने हुर को भेजा कि इनको आप रोक दें इधर, उसे ये नहीं कहा था कि हमने जंग करनी है, रोक लिया गया। और जब हुर को बाद में पता चला कि उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद मुनाफ़क़त कर रहा है, उसका प्रोग्राम गलत है और वो इनको कत्ल करना चाहता है, शहीद करना चाहता है, तो हुर अपना घोड़ा दौड़ाकर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आ गए।
عرض کیا مجھے معاف کر دیا جائے، میں آپ کے ساتھ مل رہا ہوں، مجھے پہلے ان کے برے عزائم کا پتہ نہیں تھا، اب پتہ چل چکا ہے، میں آپ کا ساتھ دینا چاہتا ہوں۔ اب تک جو میں آپ کے خلاف تھا اور آپ کو روکا ہوا تھا، مجھے اتنا ہی کہا گیا تھا کہ آگے کوفہ میں نہ آنے دیں، ان کو روک لیں، یا واپس نہ جانے دیں، ان کو روک لیں، مجھے قتل و قتال کا علم نہیں تھا۔ اب مجھے ان کے گندے عزائم کا علم ہو چکا ہے، میں آپ کے پاس آ رہا ہوں اور میں معافی چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ شریک ہو کر، آپ کا بازو بن کر میں ابن زیاد کے سپاہیوں کے خلاف لڑوں گا۔ جو سید ہوتے ہیں، ان کے مناقب، ان کی خوبیوں میں یہ بات لکھی ہے کہ ان کے پاس جب کوئی دشمن بھی آ کر معذرت کرتا ہے تو خوش دلی کے ساتھ معاف کر دیتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاف کیا اور بڑا عظیم جملہ ایک ارشاد فرمایا کہ تمہارا نام تو حر ہے، حر کا معنی ہوتا ہی آزاد ہے، اللہ نے آپ کو جہنم سے آزاد کیا ہوا ہے، میں نے آپ کو معاف کیا ہے۔ وہ ان کے ساتھ ہی رہا اور اس نے اپنی اس دوستی پر صداقت اس انداز میں ظاہر کی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے شہید ہو گیا تھا۔ اس سے بھی ان حضرات کے خوبی کا علم ہوتا ہے کہ یہاں سے کوئی بھی ادھر نہیں شریک ہوا، حضرت حسین کے پاس جتنے آدمی تھے ادھر سے کوئی ادھر نہیں گیا۔ لیکن جو دوستو واقعہ جتنا زیادہ مشہور ہو جاتا ہے، ایک تاریخ کے بانی ہیں، بڑے مورخ شمار ہوتے ہیں، آپ حضرات نے دیکھا ہوگا، وہ ابن خلدون، یہ پرانے زمانے کے مورخ ہیں، کئی جلدوں میں ان کی کتاب ہے تاریخ ابن خلدون، اچھے آدمی ہیں، معتدل انداز میں بات کو لکھتے ہیں۔ تاریخ ابن خلدون نے ایک اصول بیان کیا کہ جو واقعہ بھی زیادہ مشہور ہو جاتا ہے اتنا ہی زیادہ وہ افسانہ بن جاتا ہے۔ یہ بھی واقعہ بہت مشہور ہوا اور بہت ظلم ہوا، اور اس حد تک کہ شہید کرنے کے بعد لاشوں کو روندا گیا، پھر سر، اس زمانے کے ظلم کی عجیب رسم تھی کہ سر سامنے لانا پڑتا ہے۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر عبید اللہ بن زیاد کے سامنے لایا گیا تو بڑی بے ادبی کی، وہاں ایک بوڑھے صحابی رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے، اس نے کہا آپ کیا عجیب فضول کام کرتے ہو۔ ایک عبد الملک ہیں، ایک عبد الملک بن مروان نہیں، ایک اور عبد الملک ہیں، یہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ میں عبد الملک بن مروان کے پاس بیٹھا تھا۔ یہ عبد الملک بن مروان بن امیہ کا بڑا بادشاہ ہے، جس کا بیٹا پھر ہشام بن عبد الملک بھی بادشاہ بنا، سلیمان بن عبد الملک بھی بادشاہ بنا، عمر بن عبد العزیز کی بیگم عبد الملک بن مروان کی بیٹی تھی، بڑا بادشاہ تھا۔ عبد الملک بن مروان وہی ہے جس نے حجاج بن یوسف جو گورنر تھا اس کو کہا تھا کہ سندھ کی طرف آپ کوئی بھیجیں جرنیل جو ہندوؤں سے مسلمان بچیوں کو محفوظ کرے، تو پہلے ایک بھیجا گیا تھا، وہ کامیاب نہیں ہوا، پھر اس کے بعد محمد بن قاسم کو بھیجا گیا، اس وقت حکمران عبد الملک بن مروان تھا۔ عبد الملک کہتا ہے کہ میں عبد الملک بن مروان کے پاس بیٹھا تھا تو مصعب بن زبیر کا سر لایا گیا، اور جب مصعب بن زبیر گورنر تھا تو مختار ثقفی کا اس کے سامنے سر لایا گیا، اور مختار ثقفی جب گورنر تھا تو اس کا سر ایک اور کے سامنے لایا گیا۔ یہ اسی طریقے سے چلا رہا ہے، کما تدین تدانو۔ انہوں نے سمجھا کہ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر جب لایا جائے گا تو ہمارا سر نہیں ہوگا۔ عبید اللہ بن زیاد کا سر مختار ثقفی کے سامنے کاٹ کر لایا گیا، وہی عبید اللہ بن زیاد جس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرایا۔ بعض تاریخ یہ لکھتی ہے، واللہ عالم بالصواب، میں نے بتایا نا کہ جو
واقعہ جتنا زیادہ مشہور ہوتا ہے وہ پھر مورخین کے مزاج کے حوالے ہو جاتا ہے. اس مورخ کا مزاج اگر اس طرح کا ہے کہ تو وہ واقعات ایسے بن گئے، اس کا اس طرح ہے تو ویسے بن گئے. جو واقعہ زیادہ مشہور ہوتا ہے وہ افسانہ بن جاتا ہے، حقیقت اس سے ڈھونڈنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو جب یہ سر لائے گئے اور یہ عبید اللہ بن زیاد وغیرہ واللہ عالم جو لکھتے ہیں کہ یزید کا یہ کہنا نہیں تھا یا اس کی رائے نہیں تھی یا اس کی مرضی نہیں تھی، بعض رات نے یوں لکھا ہے. میں تو ایک بہت چھوٹا سا طالب علم ہوں کہ یزید قابل تعریف نہیں ہے. جن حضرات نے اس طرح کے لچکدار جملے لکھے ہیں ان کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ جب یہ سر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ ان حضرات کے پہلے عبید اللہ بن زیاد کے پاس لائے گئے، پھر عبید اللہ بن زیاد نے دمشق کے اندر یزید کے پاس پیش کیے، تو یزید نے افسوس کا اظہار کیا یا روئے یا جو بھی ہوا وہ ایک الگ بات ہے. لیکن یزید نے عبید اللہ بن زیاد یا اس کے ساتھ جتنے لڑنے والے گورنر جنرل وغیرہ تھے، یزید نے ان کو کوئی سزا نہیں دی اور ان کو انہی اپنے عہدوں کے اوپر باقی رکھا. ظاہری طور پر نوحہ کر دیا، رونے لگ گیا یا ان کی عورتیں رونے لگ گئیں یا کیا ہوا، اس سے تو فرق نہیں پڑتا ہے. بات یہ تھی کہ اگر یزید یہ نہیں چاہ رہا تھا یا وہ پریشان ہوا ہے کہ کیوں شہید کیا گیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان کے ساتھیوں کو، تو پھر ان ظالموں کو سزا دینی چاہیے تھی. ان کو سزا یزید نے نہیں دی، اللہ نے دی. جتنے شریک تھے سارے پاگل ہو گئے تھے اور عذاب ان کے اوپر آیا وغیرہ، اور عبید اللہ بن زیاد کو تو خود قتل کیا گیا اور اگلے گورنر کے سامنے اس کا سر کوفہ میں پیش کیا گیا، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن یزید نے کوئی وہ نہیں دیا. اور اسی طریقے سے پھر یہ گویا کہ ظاہری طور پر یزید انعامات کے ساتھ بھی نوازتا رہا اور یوں، اور فضول باتیں بھی اس نے کی ایک دو. واللہ عالم میں ڈرتا ہوں کہ تاریخ کیا پتہ کس انصاف کے ساتھ باتیں کرتی ہے کہ اس نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کوئی رشتے کی شکل بھی بنانے کی کوشش کی ہے، جس پر حضرت زینب بہت جلیل القدر انداز میں اور بڑی یعنی کہ ایک بہادری کی شکل میں آگے جملے اس نے کہے یزید کو، جس پر وہ خاموش ہوا. ان حضرات کے اوپر اتنا زیادہ غم آیا کہ انسان اپنے بچے کی بیماری برداشت نہیں کر سکتا. ماں باپ کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، سکون رخصت ہو جاتا ہے اپنا بچہ اگر بیمار ہو، خصوصاً جب چھوٹا ہو، نومولود ہو. ان حضرات کی بہادری کا یہ عالم دیکھیں کہ اپنے بچوں کو اپنے آنکھوں کے سامنے ذبح ہوتے دیکھا اور لاشوں کو اٹھا کر خیموں میں لائے ہیں. حواس باختہ نہیں ہوئے، اعصاب نہیں ٹوٹے. اس حد تک یہ بہادری کے ساتھ رہے. اور وہ کہتے تھے گرفتاری دے دو، یہ کہتے تھے نہیں دیں گے. یہ ذلت ہے. بادشاہ ظالم ہے، اس کی بہت ساری غلطیاں ہیں، ہم اس کے ہاتھ کے اوپر یا اس کی حکومت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. شہادت قبول کر لیں گے لیکن تاریخ میں یہ نہیں لکھوائیں گے کہ ایک ظالم اور فاسق بے انصاف بادشاہ کی حکومت کو منظور کیا تھا آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. شہادت کی کوئی بات نہیں. بعض خواتین نے دکھ کے کوئی جملے بھی کہے کربلا میں تو اس پر بھی آپ نے یہ فرمایا کہ ایسی بات نہیں ہے. مزید یہ کہ چند سال اور زندہ رہ جاؤ گے، اس سے کیا فرق پڑ سکتا. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر. اللہ نے لکھ دیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن میرا بیٹا دونوں جماعتوں کے درمیان صلح کرے گا، حسین میرا بیٹا شہید ہوگا تو حسین تو شہید ہونے کے لیے آ چکا ہے. شہادت تو اونچی چیز ہے. یہ انتہائی بہادر لوگ تھے کہ اتنے زیادہ لاشوں کو اٹھا کر آخر میں
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوتے ہیں، اور آخر دم تک وہ اس بہادری کے ساتھ لڑتے رہے کہ جیسے کھانے پینے کی جو کئی دنوں سے بندش تھی یہ تھی ہی نہیں، محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اور پھر ان خواتین کا یہ عالم دیکھو، ان خواتین کا یہ عالم دیکھو جو اتنی لاشوں کے سر اٹھا کر دربار یزید میں پہنچی ہوئی ہیں، اور اس پر بھی وہ جواب کس انداز میں دیتی ہیں، جملے پڑھ پڑھ کے کہتی ہیں۔ جب مدینہ میں پہنچے تو حضرت جعفر کی ایک صاحبزادی ہیں، انہوں نے جب دیکھا یہ کس حالت میں آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظلم ہوا، تو فرماتی ماذا تقولون ان قال النبی لکم، ماذا تقولون ان قال النبی لکم ماذا فعلتم وانتم آخر الامم۔ او یزیدی ہو، تم کیا جواب دو گے اللہ کے رسول کو میدان حشر میں؟ تم تو نبی کی امتی تھے، کافروں نے اگر مارا ہوتا حضرت حسین یا ان کے ساتھیوں کو کوئی گلے شکوے کی بات نہیں ہے، تم تو اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہو، اسی کے امتی ہو، اور اسی کے امتی ہونے کے ساتھ اسی کے نواسے کو شہید کر دیا۔ ماذا تقولون ان قال النبی لکم ماذا فعلتم وانتم آخر الامم، ماذا فعلتم بعطرتی وبأہلی بعد مفتقدی، منہم اسارا ومنہم زرجوا بدمی۔ کیا کیا تم نے خاندان رسول سے؟ آخرت میں پوچھو گی تو کیا بتاؤ گے؟ بعضوں کو تو قیدی بنایا اور بعضوں کی لاشوں کو روند ڈالا ہے، اس کا جواب دیکھ لو۔ اب میں جو سبق دینا چاہتا ہوں، جو میں سمجھا ہوں کہ اتنا بڑا دکھ سہ کر بھی جب یہ مدینہ میں قافلہ پہنچا تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ان اشعار کے ساتھ یہ پیغام دے رہی ہے، یعنی حواس اعصاب اپنے کنٹرول میں ہیں۔ اسلامی شریعت کا خاصہ یہی ہے کہ جب راحت ملے تو شکر کرنا ہے، جب دکھ آ جائے تو صبر کرنا ہے، اللہ اس پر اجر عطا کرتا ہے۔ اللہ سمجھنا